بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں معلمہ بینش، مضمون اردو، جماعت ہفتم۔ بیٹا آپ لوگوں نے قلم اپنے پاس رکھنی ہے اور کتاب کے اوپر جو انڈر لائن کر کے اس کے اوپر جو آپ کو الفاظ معنی بتائے جائیں، جو اہم نکات بتائے جائیں تو آپ نے ان کو انڈر لائن کرنا ہے اور اوپر لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور غور سے سننے، اور جو جس الفاظ کے آپ کو معنی نہیں آتے وہ ضرور اپنی کتاب پہ لکھنے، اور ساتھ ساتھ جو ہے تو ویڈیو کو بھی غور سے دیکھنے۔ اہم معلومات۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کے بارے میں چند معلومات جو ہیں تو وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گی۔ وطن کی محبت جزو ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ایمان کی شرط اولین ہے اپنے آپ سے وفاداری، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ سے وفاداری کرنی ہوگی اور سیدھے راستے پہ چلنا ہوگا، اور اپنے آپ سے وفاداری تب تک ممکن نہیں جب تک اپنے گھر اور اپنے وطن کے ساتھ وفاداری نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ کہ جب تک ہم اپنے وطن جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا اور ہم اپنے ساتھ وفاداری بھی نہیں کر سکتے۔ وطن کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وطن کے ساتھ وفاداری کی جائے، ٹھیک ہے؟ کہ وطن کا پاسبان بن کر رہنا ہوگا، یعنی وطن کا محافظ بن کر رہنا ہوگا۔ اور ہمارا پیارا وطن پاکستان بہت زیادہ قربانیوں کے بعد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وطن ہے کس کا؟ تو یہ وطن ان تمام لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کو بنانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں اور اس کے بہت زیادہ، تو اس وطن میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ طلبہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلیم عثمانی نے ملی نغمہ لکھا تھا جس کا سرنامہ اشعار یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آج ہمارا عنوان بھی یہی ہے۔ اعلان سبق کیا ہے؟ ملی نغمہ یہ وطن تمہارا ہے، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ نظم ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک دفعہ آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم اس کے الفاظ معنی اور اس کی تشریحات کی طرف جائیں گے۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے پہرو بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، میر کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ تو اس کے شاعر ہیں کلیم عثمانی۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھنی اور یہ الفاظ معنی بھی آپ تحریر کریں ساتھ ساتھ اپنی کتاب پر۔ آفتاب سورج، کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ، ارض پاک پاک سرزمین، سر بلند اونچا، بحر و بر پانی اور خشکی، بحر کہتے ہیں پانی کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو، راہ گزر گزرنے کا راستہ، میر کارواں قافلے کا سربراہ رہنما، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، رنگ آب خوبصورتی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا پہلا شعر دیکھیں۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ تو یہ حوالہ نظم، ہم جب آپ کو تشریح لکھنے کا کہا جائے تو ساتھ آپ نے حوالہ نظم و شاعر لکھنے۔ نظم کا نام یہ وطن تمہارا ہے، شاعر کا نام کلیم عثمانی، اور ہم قافیے اس میں کیا ہیں؟ پاسباں
اور نغمہ خواں، یہ دیکھیں پاسباں اور نغمہ خواں، اور ردیف کیا ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اس شعر میں شاعر کلیم عثمانی اپنے وطن کے نونہالوں یعنی بچوں کو، طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے وطن کے نونہالوں، اے میرے وطن کے بچوں، یہ ملک پاکستان تمہارے لیے بنا ہے، ٹھیک ہے، تم اس کا مستقبل ہو، تم ہی اس کے مشکل وقت میں سیکیورٹی گارڈ ہو، تم ہی اس کے مشکل وقت میں سیکیورٹی گارڈ ہو، یعنی پاکستان پہ کوئی بھی کڑا وقت آئے گا، کوئی بھی مشکل وقت آئے گا، کبھی بھی پاکستان کو دشمنوں سے خطرہ ہوگا تو تم ہی، شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ہم وطنوں، یعنی تم ہی اٹھو گے اور ان کے خلاف جہاد کرو گے۔ اے میرے وطن کے نونہالوں، یہ پھلوں اور پھولوں سے سجا ملک تمہارا ہے، تم ہی اس کے گیت گاتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ پھولوں اور پھلوں سے سجا ہوا ملک کس کا ہے؟ تمہارا ہے، اور تم ہی اس کے گیت گانے والے ہو، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر ملک کے نونہالوں یعنی طلباء کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ہی اپنے وطن کے محافظ ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے۔ اب ہم فنی محاسن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فنی محاسن جو ہیں، چمن کے پھول کیا ہے؟ مرکب اضافی، چمن کے پھول کیا ہے؟ مرکب اضافی، اور چمن کیا ہے؟ استعارہ، وطن کے لیے استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو استعارہ کیا ہوتا ہے کہ کلام کے اندر کسی چیز کے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی مراد لینا، ٹھیک ہے۔ یہ کلام کے اندر کسی چیز کے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی مراد لینا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ استعارہ، یعنی جس میں تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے تو یہ تشبیہ ہوگا، مگر اگر یہ کہا جائے کہ وہ چاند ہے تو یہ استعارہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ چمن کو وطن کا کیا کہا گیا؟ وطن کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ استعارہ۔ رنگ و آب مرکب عطفی، اور ہم قافیہ کیا ہے؟ رنگ و آب اور آفتاب، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں کلیم عثمانی اپنے وطن کے نونہالوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ملک کی چہل پہل اور رونق تم سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ملک ہے یہ ملک ایک باغ کی مانت ہے، اور اس باغ کے ننھے منھے پھول تم ہو، اور تم جو ہے تمہاری وجہ سے اس کی رونق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اے میرے عزیز بچوں، تم ہی اس کی آب و تاب ہو، یعنی تم ہی اس کی خوبصورتی ہو، تم ہی اس کو روشن کر سکتے ہو۔ اگر اس وطن کے لیے مخلص ہوئے تو اس زمین کا ہر ذرہ روشن ہوگا۔ اگر تم نے اپنے وطن کے لیے مخلص ہوئے اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرنے والے ہوئے اور وطن کے لیے خود کو پیش کرنے والے ہوئے تو تم ہی اس زمین کا ہر ذرہ ہو، یعنی ہر روشن ذرہ ہو۔ یہ ملک دن بدن ترقی کرتا جائے گا، یعنی تم جب اس ملک کے لیے کچھ کرو گے اور اس ملک کو دن بدن جو ہے ترقی کی منازل طے کرواؤ گے تو تم اس ملک کے درخشاں ستارے ہو۔ لیکن اس کے لیے محنت و مشقت شرط اول ہے، یعنی یہ سب کچھ کرنے کے لیے محنت اور مشقت جو ہے وہ شرط اول ہے۔ پہلے یہی ہوگا کہ تمہیں اچھی طرح جو ہے تو وہ اپنی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور پھر اسی وجہ سے آگے بڑھ کر ملک کی ترقی میں حصہ لینا ہوگا۔ جب تک تم اس ملک کے لیے مخلص نہیں ہوگے اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اب یہ دیکھیں، یہ فضا یعنی اس ملک میں ہر چیز، خواہ وہ فضا ہے، خواہ وہ ہر چیز جو بھی ہے، وہ خشکی ہے یا وہ تری ہے، پانی ہے، خشکی ہے، جو چیز بھی ہے اس سب کے مالک تم ہو، مگر اس کے مالک ایسے بنو کہ اس کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔ کہکشاں کے یہ جالے، کہکشاں ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، راہ گزر راستہ تمہارے ہیں، اور تمہارے ہیں کیا ہے؟ ردیف ہے، ٹھیک ہے، تمہارے ہیں ردیف ہے، اور بحر و بر کیا ہے؟ مرکب عطفی ہے۔
تو اس شعر میں شاعر کلیم عثمانی اپنے ملک کے نونہالوں یعنی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے ملک کے نوجوانوں، یہ ساری زمین کائنات تمہارے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز، خواہ وہ خشکی پر ہو یا دریاؤں اور سمندروں میں، وہ سب تمہارے فائدے کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ تو یہ کائنات کس کے لیے تخلیق کی گئی ہے؟ تو یہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے لیے تخلیق کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ملک جو ہے اللہ تعالیٰ نے انعام کی صورت میں ہمیں دیا، تو اس میں ہر چیز، چاہے وہ خشکی پر ہو، چاہے وہ پانی پر ہو، چاہے وہ دریاؤں، چاہے وہ سمندر ہو، ان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ سب تمہارے فائدے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، اور تمہاری منزل صرف اس زمین اور آسمان کے خزانوں کو دریافت کرنا ہی نہیں، بلکہ تم باہمت ہو، یعنی صرف زمین کے پوشیدہ خزانوں کو دریافت کرنا نہیں ہے، بلکہ تم باہمت ہو، بلند حوصلہ ہو۔ تمہاری منزل تو کہکشاں سے بھی آگے ہے، ٹھیک ہے، کہ کہکشاں سے آگے یعنی ستاروں کے جو جرمٹ ہیں ان سے بھی آگے رہے تمہاری منزل۔ تم نے علامہ اقبال کا شاہین بننا ہے، ٹھیک ہے، تم نے علامہ اقبال کا شاہین بننا ہے۔ آگے دیکھیں، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اب دیکھیں، خون ہے شہیدوں کا، تو یہ صنعت تلمیح ہے، یعنی جس میں صنعت تلمیح سے مراد کہ جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، ارض پاک مرکب اضافی ہے، اور ارض پاک پاکستان کا خطہ، مرکز درمیان ہے قوم کی امیدوں کا، یعنی پاکستان کا جو خطہ ہے وہ اس میں بسنے والی جو قوم ہے اس کی امید ہے، ٹھیک ہے، یہ امید ہے پاکستان۔ تو اس شعر میں شاعر، اور آگے دیکھیں قافیہ دیکھیں، میر کارواں قافلے کا رہنما، اور قافیہ کیا ہے؟ جانو پہچانو، قافیہ کیا ہے؟ جانو پہچانو، اور میر کارواں مرکب اضافی بھی ہے، اور نظم و ضبط مرکب عطفی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کلیم عثمانی اپنے وطن کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے وطن کے نوجوانوں، یہ پاک سرزمین تمہارے پاس امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ تمہیں اس امانت کا امین بنایا گیا ہے، یعنی تم اس کے امین ہو، ٹھیک ہے۔ کس کی امانت ہے؟ کہ جن شہیدوں کا خون اس میں شامل ہے ان کی امانت ہے، کہ انہوں نے اپنا خون بہا کر اس کو تمہارے پاس جو ہے تو لے کر آئے، تمہارے لیے حاصل کیا۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے اور اس وقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس ملک کو بنانے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کیا کیا؟ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس لیے اس ملک کی بنیاد ہی میں قربانی کا خون شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تمہیں اسے بھولنا نہیں ہے۔ اگر تم اس ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں نظم و ضبط کو اصول بناؤ، ٹھیک ہے، نظم و ضبط کے اصولوں کو اپناؤ، اس طرح تم کامیاب ہو سکو گے۔ تمہیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کرنا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کافر ہو تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اے میرے ملک کے نوجوانوں، اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانو۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں؟ کہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانو اور ان کو کام میں لا کر اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر دو، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں، میر کارواں مرکب اضافی، روح کارواں مرکب اضافی۔ میر کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو۔ میر کارواں یعنی قافلے کے رہنما، جب قافلہ چلا تھا تو اس کی رہنمائی ہم کر رہے تھے، مگر اس کی روح کارواں تم ہو، اس قافلے کو آگے پہنچانے والے اب تم ہو۔ ہم تو صرف عنواں تھے، یعنی ہم تو صرف اس کا آغاز تھے، اصل داستاں یعنی تاریخ اس کی، اصل قصہ کہانی تم ہو۔ نفرتوں کے دروازے یعنی ایک دوسروں کے ساتھ دشمنی نہ رکھنا، بلکہ آپس میں اتحاد سے رہنا، خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سربلند ہی رکھنا، سربلند اونچا۔ تو اس میں عنواں اور داستاں کیا ہے؟ ہم قافیہ ہے، اور ہی رکھنا کیا ہے؟ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اس شعر میں شاعر کلیم عثمانی اپنے وطن کے نونہالوں
یعنی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے وطن کے بچوں، اپنی اہمیت کو پہچانو۔ یہ آپ لوگوں سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے، کلیم عثمانی آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہے کہ اصل میں یہ وطن تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ وطن کس کے لیے بنایا گیا؟ آنے والی نسلوں کے لیے، تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم صرف اس وطن کو حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل تھے، مگر اس وطن کو اب قائم رکھنا اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا تمہارا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ طلبہ کا کام ہے، یعنی آپ لوگوں کا کام ہے۔ اسے صرف ایک موضوع کی طرح یاد نہ رکھو، بلکہ اسے ایک کامیابی کی داستان بناؤ، ٹھیک ہے، یعنی ایسی داستان بناؤ کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام جو ہے وہ تاریخ میں لیا جائے۔ اس لیے تم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اگر تم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر سے گروہی فسادات کو ختم کرنا ہوگا، یعنی ایک ہو کر، ٹھیک ہے، ایک ہو کر چلنا ہوگا اور آپس میں محبت قائم کرنی ہوگی۔ اس طرح اس ملک کا نام روشن ہوگا۔ بقول شاعر، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ بھی یہ دیکھیں، آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے اس میں، اور اتنا اچھا پیغام دیا ہے کہ اس وطن کے تم محافظ و حفاظت کرنے والے ہو، اس کے درخشندہ ستارے ہو، ٹھیک ہے، اور یہ وطن جو ہے تمہارے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ تم نے اس کی کامیابیوں کی ایک داستان رقم کرنی ہے تاکہ آنے والی نسلیں تمہیں یاد کر سکیں، اور تم جو ہے تو اس ملک کا جو پرچم ہے اس کو کبھی بھی نیچا نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کو ہمیشہ سر بلندی رکھنا، ٹھیک ہے، تاکہ تم پوری دنیا میں اس ملک کا نام روشن کر سکو۔ بیٹا تفہیمی سوالات دیکھیں اب۔ شاعر نے اس نظم میں طلبہ کا فرض کیا بتایا ہے؟ ٹھیک ہے، تو شاعر نے اس نظم میں طلبہ کا فرض بتایا ہے کہ طلبہ جو ہیں اس وطن کے رکھوالے اور پاسبان ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نظم میں شاعر نے کس کو میر کارواں کہا ہے؟ تو نظم میں شاعر نے جو اس کو بنانے والے تھے، جو اس ملک کو بنانے والے رہنما تھے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جو ایک تحریک چلی تھی، ان سب کو میر کارواں کہا ہے، مگر روح کارواں کس کو کہا ہے؟ طلبہ کو کہا ہے۔ بحر و بر یعنی خشکی میں اور پانی میں جو پوشیدہ چیزیں ان کو دریافت کرنا، اور ان کے مالک تم ہی ہو، ٹھیک ہے۔ شاعر کے مطابق وطن کے پرچم اور اس کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بیٹا تو شاعر کے مطابق، یعنی شاعر کلیم عثمانی، اس نظم میں شاعر نے طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ تم روح کارواں ہو، ٹھیک ہے، اور تم روح کارواں ہو، اور تم اپنے ہم وطنوں اور آئندہ آنے والی نسلوں سے یہ توقع، اور شاعر جو ہے اپنے ہم وطنوں اور آئندہ آنے والی نسلوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اب ملک کی بھاگ دوڑ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس کو ترقی کی منازل تک پہنچائیں، اور ان کے اپنے بس میں یہ ہونا چاہیے کہ ایمانداری، محنت، لگن اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اب آپ جو ہے تو آپ کا گھر کا کام آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ اس میں جو ہے تو شاعر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نظم میں شاعر نوجوان طلبوں، نوجوان پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نوجوانوں کے سامنے، کہ یہ پھول جیسا وطن تمہارا ہے، تم اس کے گلستان کے رکھوالے ہو، محافظ ہو، اس ملک کا ہر ذرہ تمہاری ملکیت ہے، چاہے وہ آسمان ہو چاہے زمین ہو، یعنی اس زمین کو حاصل کرنے میں بے شمار شہیدوں کا خون ہے، اور ساری قوم کی امیدیں اس خطہ پاکستان سے ہیں۔ تو نظم و ضبط کو اپنا شعار بنانا، اور اس پرچم کو کبھی بھی جو ہے تو وہ نیچا نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ سر بلند رکھنا۔ تو بیٹا گھر کا کام دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو گرامر کی روح سے نظم میں نے آپ کو گرامر کروائی ہے، تو آپ نے گرامر کی روح سے نظم میں سے 10 کثیر الانتخابی سوالات بنانے، یعنی ایم سی کیوز بنانے، ٹھیک ہے، 10 آپ نے ایم سی کیوز بنانے، اور کوشش کرنا ہے کہ گرامر کو ٹچ کریں۔ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ فنی محاسن اور گرامر بتائی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔